آج صبح خبر پھوڑی ہے عالمی میڈیا نے کہ ایک کلیش ہوا ہے انڈیا اور چائنا کا، اور یہ جو کلیش ہے یہ 1962 کی وار سے زیادہ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ اس وقت اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تو خیر ایسا کلیش ہوا بھی نہیں تھا، لیکن یہ والا کلیش جو ہے اب ایک پہلا ہلاکت کہی جا رہی ہے 48 سال کے بعد اس فرنٹ کے اوپر۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بھٹی صاحب، اسلام آباد کیسے دیکھ رہا ہے اس کو؟ دیکھیں رضوان صاحب، یہ جب مودی کی بات ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور اجیت دیول سے لے کر جو ہے وہ وپن راوت تک، تو ہم تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجک کوئی انہوں نے ڈیسیجن لے لیا اچانک اور یہ وہ۔ دیکھیں یہ پچھلے سال یہاں پہ ناردرن ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں، جس میں دو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہے وہ چیف آتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے منصوبہ بنتا ہے جہاں سے جو ہے وہ چائنا اور ایون کے بعد پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اوپر اٹیک کا انہوں نے پلان کیا جو ڈائیورٹ ہو گیا۔ تو فائنلی یہ لداخ کا جو واقعہ ہے، جو چین نے آگے بڑھا ہے، ان کے جو سٹرکچرز ہیں اس کو بیس بنا کے انہوں نے ان کا علاقہ کیپچر کیا، جس کو یہ اب واپس لینا چاہتے تھے۔ دونوں طرف ویسے ہلاکتے ہیں۔ چین کے میڈیا نے بھی بلکہ ان کے جو فارن آفس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ان کے لوگ بھی اس میں مرے ہیں۔ لیکن یہ جو دیکھیں بیسیکلی آپ کا ایک کور انٹرسٹ ہے، کور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، پھر براڈر اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، پھر اس کے بعد پیرا فری انٹرسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو چین کے ساتھ ان کا کوئی ایسا اسٹریٹجک انٹرسٹ اپنا کلیش نہیں کر رہا تھا، ماں سوائے کہ جو تھپکی لگی ہوئی ہے ان کو بڑے صاحب کی، اس کے علاوہ کوئی فی الوقت ریجنل ہیجمنی کے حوالے سے جو ان کا پرانا ایک خواب ہے، اور پھر اس خواب کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ عملی شکل دینے کی کوشش کی جب سے یہ ہندوتوا راج آیا وہاں پہ، اور ایک مخصوص قسم کا مائنڈ سیٹ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہر سوسائٹی کے اندر پرموٹ کیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ جا کر حملہ کیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی ادھر ایل او سی کے اوپر شیلنگ اور فائرنگ کی ہے، جس میں ایک سویلین شہری جو ہے وہ ہمارا شہید ہو گیا ہے، اور دونوں طرف سے یہ اس وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں، ادھر ایل اے سی کے اوپر اور ادھر ایل او سی کے اوپر۔ دیکھیں انڈیا از اے ویری اسمارٹ پلیئر، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت آ جائے، وہ ساری نیشنلسٹ ہیں، اور بندے ماترم کا جو فلسفی ہے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس کو کوئی نہیں چھین، سارے اسی پہ کام کرتے ہیں۔ اور گورنمنٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنی پبلک کی سپورٹ کو لے کے چل رہی ہے اور چلتی ہے۔ اور دیکھیں کشمیر ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایک مثال ہے، کس طرح اس نے پریشر سسٹین کیا انڈیا نے۔ اٹ از اوور مور دین 300 days ناؤ۔ دنیا بھر کا پریشر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے، لیکن انڈیا اپنی پالیسی سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب دوسری بات ہے کہ انڈیا میں اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت زیادہ، یہ ایک تو پتہ نہیں یہ نان ڈپلومیٹک میری اسٹیٹمنٹ ہے، ایک تو یہ اچھا ہو گیا کہ ان کا ٹکراؤ جو ہے یہ وہاں پہ ہو گیا ہے، اور ایک تکڑے بندے کے ساتھ ان کا، تکڑے ملک کے ساتھ ان کا ایک وہاں پہ متھا لگا ہے، اور ایک ریجنل کہہ لیں پاکستان۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی اب کیا پالیسی ہونی چاہیے اس میں؟ 62 والی ہونی چاہیے جی، ہمیں امریکہ جانا چاہیے، ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے جی کہ جی چائنا کو مار پڑ رہی ساڑھے واسطے کی حکم ہے۔ ہمارے پاس تو دیکھیں چائنا ہمارا ساتھی ہے، جو جٹ کی جو مثال ہوتی ہے، ہم تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہاں، اور اس سچویشن کو اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے اس سارے ریجن کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اس میں امریکہ بہادر جو ہے وہ کس طرح اس کو پلے کرتا ہے۔ انڈیا کی اپنی لابی بڑی اسٹرانگ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا ان کی۔ لیکن آپ اس بات کو تو نمبر دیں، جیسے محمل نے بھی بات کی ہے کہ انڈیا کے اندر اگر پرو وارس ایک لابی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہاں پہ اینٹی وار لابی بھی بہت اسٹرانگ ہے، میڈیا اسٹرانگ ہے، اور لیکن اس کے باوجود ان کا میڈیا جو ہے وہ خالص پروفیشنل بنیاد کے اوپر اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے اور ایکسپوز بھی کرتا ہے، اور وہاں پہ صرف کوئی سنگل آؤٹ نہیں ہو سکا، جیسے ہمارے ہاں ڈان کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے یا جیو کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ
ज्यादा मीडिया हाउसेज हैं जो उनके क्रिटिक्स भी हैं। आज की अगर आप चाइना की स्टेटमेंट देखें तो चाइना ये कह रहा है वो तो जो वैली है उसके बारे में भी ये कह रहा है कि उस पर हमारा सोवरेन राइट है। तो एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा, अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उनके एडिटर इन चीफ है ग्लोबल टाइम्स के चाइनीज, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये बताना, और जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर बात है, ही इज क्लोज टू द चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो। उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये कहना चाहता हूँ कि आप मगरूर ना हो और चाइना ने जो रिस्ट्रेंट अभी तक शो किया है उसको हमारे आप वीकनेस ना समझें। और चाइना इंडिया के भारत के साथ जो है वो कोई क्लैश नहीं चाहता, लेकिन हमें डर है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक आपने पाकिस्तान और वो सारी बात की, देखिए आज पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने की है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, और पाकिस्तान के जो है वो कश्मीर के बॉर्डर पे क्या हो रहा है और ये कि चाइना और भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। फिर जाहिर बात है कुछ स्ट्रैटेजीज भी उसके बारे में बनाई होंगी कि इन केस कोई पाकिस्तान के साथ ना कोई भारत का क्लैश, या फिर जाहिर बात है जो भी सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो सारा कुछ उन्होंने, तो एक वो भी चीज़ होती है। फिर दूसरा ये है कि चाइना और भारत का तो वैसे भी एक पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा बड़ा क्लैश है एक्चुअली अगर देखा जाए। हालांकि उनकी ट्रेड है, ट्रेड जाहिर बात है उनकी बहुत ज़्यादा है, और उसी की वजह से वो जंगों से और उस तरीके से अभी भी रिसेंट ईयर्स में बचे हैं। जहां तक ये मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इस बॉर्डर के ऊपर ना गोली नहीं चलाते, तो इसीलिए जो ये बड़ी ग्रूसम डेथ्स हुई हैं दोनों साइड्स की, ये रॉड या मुक्कों से या स्टोन से बहुत ही कह रहे हैं कि खौफनाक और ग्रूसम किस्म की है।